بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نحمدک ونستعینک جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اما بعد۔ ہمارے اکابرین میں ایک بہت نمایاں نام ہے شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ زندگی بھر انہوں نے جہاں اور طرح سے دین کا کام کیا، قرآن مجید کو انہوں نے رات و دن اپنا مشغلہ بنایا۔ قرآن مجید کی تفسیر سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ اللہ نے اس طرح سے قرآن فہمی عطا فرمائی تھی کہ ہند و پاک سے بڑے بڑے علماء ان کی خدمت میں جاتے تھے اور قرآن مجید کی تفسیر کو سیکھتے تھے۔ 1304 کے اندر 2 ماہ مبارک یعنی رمضان مبارک کی 2 تاریخ کو حضرت کی ولادت ہوئی۔ حضرت کے حالات میں یہ بات لکھی ہے، ایک مرتبہ آپ پر فالج کا اثر پڑا، لقوا، اللہ حفاظت فرمائے آمین۔ آدمی فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اس کی برکت سے اللہ 4 بیماریوں سے حفاظت فرماتے ہیں، جن میں سے ایک آنکھ کی تکلیف، نمبر 2 عقل کہ کہیں ڈپریشن میں کوئی جنون وغیرہ طاری نہ ہو جائے، کوڑ کی بیماری، اور اسی طریقے سے یہ فالج کی بیماری سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اسے پڑھنا چاہیے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ تو فالج کا اثر پڑا تھا حضرت پہ۔ جب فالج پہ اثر پڑا، فالج کا اثر ہوا تو علاج کیا۔ علاج بھی کیا، دہلی کے بہت بڑے حکیم صاحب جن کو حکیم اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس علاج کی وجہ سے فالج کا اثر تو ختم ہو گیا، مگر دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور وہ دوسرا مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ ان کی آنکھ کی بینائی متاثر ہوئی، کمزور پڑی۔ مگر یہ گھبرائے نہیں، دعا کرتے رہے۔ اللہ کا کرنا کہ کسی نے حضرت کی خدمت میں یا کہ حضرت ہی کو جو مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جالی کے پاس رہنے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے افراد، جن کی خدمت حکومت کی جانب سے یہ ہے کہ قبر مبارک کے اطراف و جوانب کی وہ صفائی کرے، تو ان میں سے کسی نے حضرت کو کچھ وہاں کی صاف کردہ مٹی حضرت کی خدمت میں پیش کی۔ اس اللہ کے بندے نے اس مٹی کو لیا، سرمے میں ملایا، سرمے کے طور پر استعمال کر لیا۔ عشق و محبت کی بات ہے۔ اس سرمے کے طور پر استعمال کیا تو اللہ رب العزت نے ان کی بینائی پہلے سے بھی تیز کر کے ان کو عطا فرما دی۔ سمجھے؟ عشق و محبت کی بات ہے بھائی، سمجھے؟ حضرت کا جب انتقال ہوا تو جس طریقے سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ وفات کے بعد ان کے قبر کی مٹی سے خوشبو آتی رہی مشک کی، ایسے ہمارے کچھ اکابر کے بارے میں ملتا ہے، جن میں سے ایک علامہ موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ہاں بڑے محدث، ان کی قبر کے متعلق بھی یہ بات ملتی ہے۔ وہیں پر شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر کے بارے میں بھی یہی بات ملتی ہے، کئی دنوں تک ان کی قبر سے گویا کہ مشک کی خوشبو آتی رہی۔ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ اس طرح کی جھلک بھی دکھلا دیتے ہیں اور لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی کون تھا، لہذا انہوں نے زندگی میں جو کام کیا تھا اس کام کے اوپر عمل کرتے رہنا۔ اتباع سنت کوٹ کوٹ کر بھرا تھا،
کوٹ کوٹ کر اتباع سنت بھرا تھا۔ آپ نے اپنے بیٹیوں کا نکاح بڑا عجیب کروایا۔ بیٹیوں کے نکاح کے لیے آپ نے کوئی جلسے جلوس نہیں کیے۔ حضرت کے پاس چونکہ طلباء کی بھیڑ رہتی تھی تو حضرت ادھر ہی جب بیٹی کی جو ہے عمر ہو جاتی تو حضرت اچانک ہی کسی ایک کو بلا کر پوچھ لیتے بھائی تیری شادی ہوئی؟ اور اگر وہ منع کر دیتا تو کہا بھائی تقاضا ہے، اور وہ جب یہ کہتا کہ جی ہاں تقاضا تو ہے لیکن مجھے کون جو بیٹی دے گا، کہا کہ میری بیٹی حاضر ہے، اور نکاح پڑھا دیا۔ حضرت کی ایک بیٹی کا نکاح ایسا ہی، کئی بیٹیوں کا، تو ان میں سے ایک بیٹی کے متعلق یہ لکھا ہے کہ جب وہ 16 سال کی ہوئی، اکابر کے ہاں یہ اس کا اہتمام رہا کہ بیٹی جب 16 سال پہ ہوتی تو ان کا نکاح کروا دے، اس لیے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نور نظر لگتے جگر حضرت بی بی فاطمہ کا نکاح جو 16 سال کی عمر میں جب وہ پہنچی تو حضرت علی کے ساتھ کرا دیا تھا۔ بہرحال جب 16 سال کی بیٹی ہوئی تو حضرت نے ایک صاحب کو بلایا اپنے طلباء میں سے، اور وہ یہی سوال جواب کیا۔ فرمایا شادی ہوئی ہے؟ کہا نہیں۔ کرو گے؟ کہا مجھے کون دے گا؟ کہا میری بیٹی حاضر ہے۔ اور حضرت نے وہیں پہ خطبہ پڑھا دیا، نے نکاح بھی کر لیا۔ کہتے ایک مدت تک یہ بھی نہیں پوچھا کہ تو کس برادری کا ہے، کس برادری کا یہ بھی نہیں پوچھا۔ اتباع سنت، اللہ ہم لوگوں کو بھی اتباع سنت عطا فرمائے، آمین۔ بہت بڑی بات ہے اتباع سنت۔ ایک اللہ والے کا ملفوظ میں نے پڑھا، اس میں یہ لکھا ہے کہ زیارت نبوی سے بھی افضل اتباع سنت ہے۔ بعض مرتبہ انسان کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی ہے نا، کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا فارم میں آ جاتا ہے۔ فرمایا اس سے بھی بڑھ کر آدمی کو خوشی کا اظہار اس وقت کرنا چاہیے جس وقت کہ اسے کسی سنت کی اتباع نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کا اہتمام جو اس کی کرنے کی توفیق دے۔ قرآن مجید کی تفسیر کا زبردست ملکہ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت نے ایک بڑا عجیب جملہ استعمال کیا، فرمایا بھائی پورے قرآن کا نچوڑ 3 چیز ہے، اور میں اس کو بالکل معمولی سے وقت میں پیش کر سکتا ہوں۔ اگر ٹرین پر اگر میں سوار ہونے جا رہا ہوں، ایک پاؤں اگر ٹرین پر ہو اور دوسرا پلیٹ فارم پر ہو، اور کوئی آ کر مجھ سے پوچھ لے کہ احمد علی مجھے پورا قرآن مجید سمجھا دے، تو میں اس کو 3 جملے میں سمجھا دوں گا۔ کتنے جملے میں؟ 3 جملے میں۔ زندگی کھپائی تھی، لہذا آپ لوگ بھی دل سے سنیں کہ وہ 3 جملے کیا ہے۔ فرمایا عبادت خدا کی، اطاعت نبی کی، اور خدمت خلق خدا کی۔ خدمت خلق خدا کی۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ ہی کی تو کرنی ہے نا۔ نماز میں ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اطاعت کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انسان کو خدمت کرنی ہے، خلق خدا کی خدمت کرنی ہے۔ خلق خدا میں یہ ضروری نہیں ہے کہ فقط وہ انسانی کی، اگر کسی جانور کی بھی خدمت کرنے کی ضرورت پیش آئے تو جانور کی بھی خدمت کرنی چاہیے۔ آپ کے درس قرآن کا تو یہ حال تھا کہ زمانے کے بہت بڑے بزرگ ان کے درس قرآن میں حاضر ہوتے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں چلتا لیکن اللہ تعالیٰ میرے اوپر بات کھول دیتے ہیں، جب ان کا درس چلتا ہے تو آسمان سے نور کی قندیلیں، نور کے فانوس اوپر نیچے ہوتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں۔ اور یہ نور کی قندیلیں کچھ اور نہیں، فرشتوں کا مجمع ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کا مجمع ہوتا ہے۔ مجھے خوب یاد ہے، میں ایک رمضان گزار رہا تھا اپنے علاقے کے اندر، ایک مسجد کے اندر گزار رہا تھا، کوساڈی کی مسجد میں۔ وہاں بزرگوں کے پاس رہے ہوئے ایک انسان تھے، وہ اپنے گاؤں کی تاریخ سنا رہے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ میرے گاؤں کے اندر ایک مرتبہ تعلیم الاسلام کے مصنف شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کے شاگرد حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب ہمارے اس گاؤں میں آئے۔ کہا میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے
کہ حضرت کے بیان کا اعلان ہوا کہ عشاء کی نماز کے بعد چوراہے پہ بیان ہوگا، اور گاؤں والوں نے مجمع کا خیال کرتے ہوئے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا۔ میں نے خود دیکھا، ہم لوگ جب بیٹھے ہوئے تھے حضرت کا بیان سننے کے لیے، حضرت کا بیان چل رہا ہے، میں اپنے آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ آسمان سے فانوس اتر رہا ہے جا رہا ہے، اتر رہا ہے جا رہا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی مقبولیت اس طرح کی ہوتی ہے۔ خیر، ان کا ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو سناؤں، یہ حضرت شیخ التفسیر کے حالات میں نے ان کے کمالات بتلائے، ان کا ایک واقعہ سناؤں۔ آپ کے متعلق یہ مشہور ہے، حلال حرام کی تمیز زبردست انداز میں کرتے، بلکہ ایک بندے خدا نے کہہ دیا یہ حلال حرام کی لیبورٹری تھے۔ ہاں، اگر کسی کو یہ معلوم کرنا ہو کہ بھئی یہ حلال کا ہے کہ حرام کا، حضرت کو دے دو، حضرت قبول کر لے تو حلال نہیں، تو اس کا مطلب ہے گڑبڑ۔ حلال حرام کی تمیز زبردست۔ تو ایک مرتبہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے ہال میں، وہ پڑھ رہے تھے کوئی اخبار کے اندر حضرت کی تقریر شائع ہوئی تھی، حضرت حلال حرام پر تقریر فرمائی نے۔ اس تقریر میں یہ جملہ تھا، بھائی مرد مومن کے اندر اتنا کمال ہونا چاہیے کہ اندازہ لگا لے کہ بھائی یہ صحیح ہے کہ یہ گڑبڑ ہے، یہ حلال ہے کہ حرام۔ وہ پڑھ رہے تھے یہ، تو وہ پڑھ رہے تعجب کرنے لگے، بھائی یہ حلال حرام کو پہچاننا۔ تو یہ تقریر یوں کر کے رکھی، اتنے میں وہ آدمی جو پڑھ رہا تھا وہ ماسٹر ٹیچر تھا، تو وہیں پر کوئی آدمی داخل ہوا، ان کا ہی کوئی ساتھی، وہ بھی ٹیچر، اور وہ ویسے ہی مذاق کے طور پر کہہ رہا، بھائی جو ہے کسی کو 5 روپے حرام کے چاہیے، کیا کہا، 5 روپے اپنا ہاتھ میں، وہ حرام کے ہی تھے، اور یہ کہہ رہا بھائی میرے یہ 5 روپے حرام کے کسی کو چاہیے، 5 روپے حرام کے۔ تو اس آدمی جس نے حضرت کی تقریر پڑھی تھی اس نے کہا ہاں بھائی مجھے 5 روپے حرام کے دے دلا۔ تو ارے بھائی تو کیا کرے گا، ابھی تو دیکھ تو صحیح، 5 روپے حرام کے مجھے دے دے۔ اسے لیا اور اس کے بعد یہ کہہ دیا، ارے یہ دیکھ یہ تقریر پڑھ، اس تقریر میں کیا لکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں میں جاؤں مولوی صاحب کے پاس، شیخ التفسیر کے پاس جاؤں، دیکھوں تو صحیح ان کو حلال حرام کی کتنی تمیز ہے۔ یہ سننا تھا، اچھا میں بھی چلوں گا۔ دوسرے 2-3 اور تیار، 5 آدمی تیار ہو گئے ان کے ساتھ۔ فرمایا بھائی 5 روپے تو حرام کے، اب 5 روپے اپنا حلال کے جمع کرو، سب ایک ایک نکالو۔ سب نے نکالے حلال کے 5 روپے، ایک ایک کر کے۔ فرمایا اب جاتے ہیں اپنے، جیسے ہی اتریں گے ان کی سیٹی میں تو حضرت کے خدمت میں ہم ہدیہ فروٹ کا پیش کریں گے۔ 5 طرح کے فروٹ لیتے ہیں، ہر فروٹ کو جو ہے نا، ہر فروٹ کی 2 تھیلی بناتے ہیں، ایک تھیلی حلال والے پیسوں کی، ایک تھیلی حرام والے پیسوں۔ کیلا لینا ہے تو 1 روپے کے حلال کیلے، 1 روپے کے ایک جو ہے حلال پیسے کے جو ہے کیلے، اور 1 حرام پیسے کے کیلے۔ اس طرح سے 5 فروٹ لے، 10 بیگیں بنا لی انہوں نے، 5 حلال کی نے، 5 حرام کی۔ ہاں، لا کر حضرت کی خدمت پہ پہنچے، نہیں جب پہنچے علیک سلیک ہوا، اس کے بعد انہوں نے فروٹ پیش کر دیا۔ حضرت بولا یہ کیا؟ حضرت بس آپ کی زیارت کے لیے آئے تھے تو طبیعت یہ گوارا نہیں کیا کہ خالی ہاتھ جائے، آپ کی خدمت میں کچھ لے کے آئے، لہٰذا ہم نے یہ فروٹ آپ کے لیے خریدا تھا۔ او ہو، زیارت کے لیے آئے ہو تم لوگ کہ امتحان کے لیے آئے ہو؟ کیا کہا، زیارت کے لیے آئے کہ امتحان کے لیے آئے؟ لاؤ بھائی حلال حرام کی چھٹائی تو کرنی ہے نا۔ وہ سارا فروٹ جو مکس تھا حضرت نے علیحدہ کیا، لے بھائی یہ سنترا حلال کا، یہ سنترا حرام کا، یہ کیلا حلال کا، یہ کیلا حرام کا۔ اس طرح سے حلال حرام دونوں کی جو ہے تمیز کر دی۔ یہ جو سونا دیکھا انہوں نے تو پریشان کرے، بھائی واقعتاً اچھا ان لوگوں نے فروٹ کے اوپر ٹچ کر رکھا تھا، انہوں نے ہاں نشان مار رکھا تھا، حیران۔ اب کہنے لگے حضرت بیعت کر لو، ہمیں بیعت میں مرید بنا لو، بیعت میں شامل، بھاگو یہاں سے۔ روانہ کیا ہے، تم لوگ امتحان لینے آئے تھے کہ مرید بننے کے لیے، بھاگو یہاں سے۔ 5 کو بھگا دیا۔
البتہ اس میں وہ جو ماسٹر جی تھے وہ بڑے ہوشیار آدمی تھے، تو انہوں نے کہا بھائی حضرت بھگا تو دیا واقعتاً، ہم تو اس قابل تھے کہ بھگایا ہی جاوے، تو باقی چار کو کہتے تم تو جاؤ گاؤں، میں تو حضرت سے مرید ہو کے جاؤں گا۔ چنانچہ یہ کیا، اور رات کو پھر ٹرین پہ چڑھے نہیں، واپس ہوئے، کسی کے یہاں رکے، حضرت کا درس فجر کی نماز کے بعد کسی مسجد میں ہوتا تھا، وہاں چلے گئے نہ۔ جب درس حضرت کا ختم ہو چکا تو درس ختم ہونے کے بعد مجلس بیعت لگی تو وہ ماسٹر جی اٹھ کے آئے، حضرت نے ان کو دیکھا، دیکھ کر مسکرائے، فرمایا اب صحیح نیت کے ساتھ آئے ہو۔ کیا کہا؟ اب صحیح نیت کے ساتھ آئے ہو۔ میرے بھائیو، مجھے اور آپ کو بھی، اچھا میں نے خود حرم شریف میں بیٹھ کے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، حرم شریف میں بیٹھ کر، یہ تو ایک قصہ میں نے کتاب میں پڑھا وہ آپ کو سنا دیا۔ حرم شریف میں مدرسہ سہولتیہ کے شیخ الحدیث جو پاکستانی سے تعلق رکھتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بیٹھا نے حضرت کے حالات جو انہوں نے جو کھولے نہ، حلال حرام کی جو باتیں شروع کر دی، اور یہ بتایا کہ اللہ والے کے اوپر اللہ تعالیٰ کس طرح سے بات کو کھول دیتے ہیں، سمجھے؟ اور یہ فرمایا کہ یہ سب کچھ تقویٰ طہارت کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیو، مجھے اور آپ کو کم از کم اللہ رب العزت سے یہ تو مانگنا چاہیے، اے اللہ ہمارے پیٹ میں جانے والے لقمے کے سلسلے میں درخواست ہے ہمیشہ حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو، شک شبہ کا نہ ہو۔ مجھے اور آپ کو اس کا خیال کرنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، تدبیر بھی اختیار کریں کہ بھائی کہیں کوئی ایسی گڑبڑی نہ ہو جائے کہ میرے پیٹ کے اندر حرام کر جائے، اور دعا بھی مانگے۔ ایک چھوٹی سی دعا بتلا دیتا ہوں، وہ دعا ایسی ہے کہ اگر دل سے جو پڑھی تو اللہ پاک نظام بنا دے گی، نظام بنا دیں گے کہ کبھی بھی پیٹ کے اندر حرام کر ہی جائے گا انشاءاللہ۔ اور نمبر 2 کے اوپر، پیٹ میں جب پہنچے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کے سلسلے میں کبھی سستی میں نہیں ڈالیں گے، نیک عمل کے سلسلے میں ہمیشہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو آگے رکھے۔ چھوٹی سی دعا ہے، اسے پڑھنا چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، دعا میں مانگنا بھی چاہیے۔ اللہم ارزقنی طیبا، ایک جملہ، 2 جملے کی دعا ہے۔ اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا، ختم بات۔ اللہم ارزقنی طیبا، اے اللہ تو مجھے روزی عطا فرما عمدہ، عمدہ سے مراد ہے حلال، عمدہ روزی عطا فرما، اور اے اللہ تو مجھے نیک کام میں لگائے رکھ، واستعملنی صالحا، سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لقمہ حلال تو بہت ضروری ہے، لقمہ حلال اگر نہ ہونے تو سارا عمل بھی برباد، اور یاد رکھے کہ نماز میں کبھی بھی دھیان نہیں رہتا۔ ایک کتاب ہے علامہ شعرانی کی تنبیہ المقتدین، اس میں لکھا ہے اکثر و بیشتر وساوس نے یہ خیالات کے جو چکر جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنے غذا کے صحیح نہ ہونے کے سبب ہوتے ہیں، غذا کے صحیح نہ ہونے۔ اللہ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین وآخر دعوانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا واسعا والإخلاص في العمل والاستقامة في الدين والصلاح والفلاح في الدارين۔ اللهم ارزقنا طیبا واستعملنا صالحا۔ مالک ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار و مجرم ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، امت کو معاف فرما دے۔ اے کریم آقا، مجلس میں بیٹھے ہوں کی بطور خاص تمام جائز تمنا پوری فرما دے۔ اے کریم آقا، باقی ساری امت کے تمام مسائل کو تو حل فرما دے۔ اے کریم آقا، ہم تمام کو ہمیشہ با ادب رہنے کی توفیق عطا فرما، تیری مسجد کا ادب و احترام ہمیں عطا فرما، تیرے گھر کا ادب و احترام عطا فرما، کلام پاک کا ادب و احترام عطا فرما۔ اے اللہ، دعا لجاجت سے مانگنے کی سعادت عطا فرما۔ اے کریم آقا، دعا کی توفیق
اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کے لیے نصیبہ کھلتا ہے۔ اے کریم آقا میں صحیح معنی میں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دیکھتے ہی دیکھتے ماہ مبارک کا بہت بڑا حصہ گزر گیا، اب یا اللہ چند گھڑیاں باقی ہے، ہمیں صحیح معنی میں وصول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں برکت ہی برکت والا بنا دے، تیرے بندوں نے جو کچھ لوٹا اے کریم آقا اس کے صدقے اس پہ رشک کی نگاہ یا اللہ ہم لگائے ہوئے ہیں، یا اللہ اس کے صدقے ان اواخر کے اندر ہمیں بھی یا اللہ خیرات برکات اور حسنات سے تو مالا مال فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں تو دور فرما، ہماری ہر چھوٹی بڑی عبادت اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے، کسی کو حقیر سمجھیں، کسی کی نگاہ میں ذلیل ہو، اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا آپ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمارے علم کی ضرورت، نہ ہماری عبادتوں کی ضرورت، لیکن اے کریم آقا ہمیں تو قدم قدم پر ہمیں تو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اے اللہ کہیں بے سہارا نہ ہو، اللہ تو اس کے فیصلے فرما دے، اپنی مدد کو شامل حال فرمائیے۔ اے اللہ ہماری اس رمضان کو آخری نہ بنائیے، بار بار رمضان ہمیں نصیب اس کے فیصلے کر دیجئے۔ اے اللہ تیرے بندے لجاجت سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، اللہ ہر ایک کی ہر جائز تمنا پوری فرما دے، ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دے، ہماری دعا قبول کر لیں، نبی جی کو ہماری جانب سے خوش فرما دے، اور آپ بھی خوش ہو جائیے۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اغلو، آمین 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 یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔ ہاں بھائی ذکر کے لیے بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آل صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا اللہ
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم درود شریف پڑھ لو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو آله صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم سبحان الله وبحمده
سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا